جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اب بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ ہم اکثر اوقات جو ہے اپنے لائف سٹائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لائف سٹائل سیڈنٹری ہے، واک نہیں کرتے، اٹھتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں، پاس تندور تک جانا ہے تو وہ بھی کیا بائک پہ جائیں گے، گاڑی پہ جائیں گے، پیدل نہیں جاتے۔ میں کیسے جاؤں اتنی دور مارکیٹ؟ کیسے جاؤں؟ اور یہ جو بہانہ ہے کیسے اور جاؤں، ایک اور سٹاپ تک سہولت بھی جانا آ گئی نا مانور کے، اب صرف موبائل پر اپلیکیشن کے ذریعے آپ منگوائیں، گھر گھر پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری واک کے وہ سٹیپس ہوتے تھے بڑا میٹر کرتے ہیں۔ لیکن رضوان، اگر ہمارا لائف سٹائل ٹھیک نہ ہو تو شاید ہمیں اس ایج میں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ شوگر ایسی بیماری ہے، ذیابیطس، ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں ہم پہلے سنتے تھے کہ یہ بہت بڑی ایج میں جا کے ہوتا ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوانوں میں بھی بہت زیادہ کامن ہے، اور سم ٹائمز اس کے اتنے ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں، اس کے اتنے مضر اثرات ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم شوگر کنٹرول نہیں کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یا تو ہاتھ یا تو ہمارا پاؤں، خدا نہ خواستہ جب اس کی بہت سویر سٹیج آتی ہے تو کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ جو جیسے آپ نے کہا کہ اس ذیابیطس کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں صحت کے حوالے سے۔ آپ کو کھانے پینے کا دھیان کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی روٹین کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ مینج کریں، آپ اپنے آپ کو پہلے مینج کریں تاکہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ اسی پر بات کریں گے ہم۔ ڈاکٹر شہزاد طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ اور ذیابیطس کتنی خطرناک ہے اور اس کو اتنا لائٹ کیوں لیا جاتا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ شوگر ہے یہ کافی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یہ جو شوگر ہے اور اتنی کامن ہو گئی ہے اور اس کو بیماری کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، بالکل، ہم اس کو اتنا لائٹ کیوں لے رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی کمپلیکیشنز کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ شوگر کی کمپلیکیشنز جو ہے نا موسٹ پروبلی وہ 2-3 سال کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پرولونگ اگر شوگر ہائی ہوگی تو وہ پاؤں پہ اگر کوئی زخم ہونا ہے تو وہ پھر کم از کم 2-3 سال لگیں گے اس کو۔ اس کے علاوہ پھر اگر خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہے، اسٹروک ہے یا پھر کڈنی فیلور ہے تو وہ تھوڑا سا لیٹر اس کی کمپلیکیشنز آتی ہیں۔ اس وجہ سے لوگ اس کو بڑا لائٹ سا لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی شوگر زیادہ ہے تھوڑی، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شوگر زیادہ کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کمپلیکیشنز باڈی میں بننا شروع ہو جاتی ہیں، آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کا خدا نہ خواستہ ہاتھ، آپ کا خدا نہ خواستہ پاؤں کاٹنا پڑے؟ یہ کس لیول پہ شوگر جاتی ہے جب تو یہ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ شوگر جو ہے نا وہ ایک نارمل ویلیوز ہیں جسم کے اندر، کیونکہ ظاہری بات ہے گلوکوز جو ہے نا وہ ہماری ایک انرجی کو جو ہے نا وہ پروڈیوس کرنے میں اور ہماری ایکٹیویٹیز میں سیل کو اسٹرینتھن کرنے میں بڑا کام کرتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں برین کا فنکشن ہو گیا، ہمارے سیلولر فنکشنز ہو گئے، ہمارے جتنے بھی لیور کا فنکشن ہے، ساری چیزیں جو ہے نا گلوکوز ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کو تو مقصد یہ کہ وہ بالکل شوگر کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایک لیول ہوتا ہے، اس میں لیول کس طرح سے ہے کہ فاسٹنگ شوگر آپ کی جو ہے نا وہ 100 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے، اور رینڈم شوگر جو ہے نا وہ آپ کی 140 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے۔ تو یہ اٹس نارمل۔ لیکن ڈائبٹک پیشنٹس میں جو ہے نا وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ آپ کی 110 اور 115 تک ہوگی، اور اسی طرح سے آپ کی جو ہے نا وہ رینڈم شوگر جو ہے نا وہ آپ کی 200 تک ہوگی، تو یہ ایک نارمل کنٹرولڈ شوگر ہے۔ اس سے زیادہ جب جائے گا 201 بھی جو جائے گا وہ بھی ایکولی مقصد یہ کہ وہ خطرناک ہے جس طرح کہ 500 اور 600 ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں، سمٹمز کیا ہیں؟ ہم اکثر سنتے ہیں منہ خشک ہو رہا ہے، آپ کو بار بار اٹھ کے واش روم جانا پڑتا ہے، خاص طور پر سوتے میں سے اٹھ کے جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کیا یہ 2 نشانیاں کافی ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ سر اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا یہ ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ ویسے تو ایک ٹپیکل جو اس کا ہوتا ہے کہ پولی یوریا، پولی ڈپسیا، پولی فیجیا، بھوک زیادہ لگ رہی ہے، پیشاب زیادہ آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے۔ لیکن اب اس وقت جو ہمارے پاس سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اکثر لوگ ویکنس کی وجہ سے آ گئے، ٹانگوں میں درد کی وجہ سے آ گئے، زخم ہے ہیل نہیں ہو رہا، شوگر چیک کی، شوگر بہت زیادہ تھی، پتہ چلا پیشنٹ کو جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا اس کا کوئی والوولر پرابلم ہوا ہے، ہارٹ کا پرابلم ہوا ہے، وہاں جا کے شوگر چیک کی تو پتہ چلا کہ جی ڈائبٹک ہے، اسٹروک ہو گیا، جا کے شوگر چیک کی پتہ چلا ڈائبٹک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن اب مقصد یہ کہ وہ جو پہلے ہم کہتے تھے نا وہ صرف ٹائپ 1 میں زیادہ ہم دیکھتے ہیں جس میں کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، ورنہ پھر پیشنٹ ہمارے پاس رینڈملی آتا ہے مقصد اس میں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، ہماری باڈی الارمز دے رہی ہوتی ہے ہر بیماری سے پہلے، اور انفارچونیٹلی ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ اکثر اوقات جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی پری ڈائبٹک کنڈیشن ہے۔ اب یہ پری ڈائبٹک کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ جی ایسا ہے، یہ پری ڈائبٹیز کنڈیشن کو ہم ایک جو ہے نا اس طریقے سے لے سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر فاسٹنگ شوگر ہے آپ کی، ٹھیک ہے، 100 سے 125 تک جو ہے نا
یہ جو پیریڈ ہوگا نا، اگر آپ کی فاسٹنگ شوگر 100 اور 125 تک رہ رہی ہے، اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں پری ڈائبٹیز یا امپیئرڈ فاسٹنگ گلوکوز. اور اسی طرح سے 140 ہمارا کٹ آف ہے اس میں اپنا رینڈم میں، تو 141 سے لے کر اور 199 تک جو ہے نا یہ رینڈم ہماری جو ہے نا وہ پری ڈائبٹیز ہے. اس کے دوران جو رہ رہی ہے نا تو یہ پری ڈائبٹیز کہلاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا وہ 200 یا 200 سے 1 زیادہ جائے گی تو وہ پھر اس کو جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ ڈائبٹک. لیکن یہ کتنی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے؟ ایسے تو اگر میں نے ناشتے میں ملک شیک پی لیا ہے، کچھ زیادہ میٹھی چیز کھا لی ہے، تو وہ تو پھر میری بہت زیادہ ہائک پہ چلی جائے گی. نارملی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کوئی بھی میٹھا لیا ہے نا تو آپ کا پنکریاز اگر صحیح کام کر رہا ہے نا تو وہ آپ کی جو مٹھاس جو آپ نے لی ہے، جو کھانا کھایا ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا وہ اس نے اپنی انسولین پروڈیوس کرنی ہے اور اس کو وہ ایک لیول کے اندر رکھنا ہے. اگر اس لیول سے زیادہ آ رہا ہے تو دیٹس مین کہ آپ پری ڈائبٹک ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو جو ہے نا وہ چانسز ہیں کہ اگلے 2-3 سال میں ڈائبٹیز ہو جائے گی اگر کنٹرول نہ کیا تو. ڈاکٹر شہزاد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کی بیماری کہا جاتا تھا اس کو، ہائی بلڈ پریشر بھی اور شوگر بھی. جی بالکل. لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں یا لاسٹ ڈیکیڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال 21 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں نوجوان ٹائپ 2 کا شکار ہو رہے ہیں، اور ایک دم سے ان کا ویٹ لاس ہو رہا ہے، ڈائریکٹ انسولین پہ جا رہے ہیں، انہیں اپنی ہیبٹس تبدیل کرنا پڑ رہی ہیں، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا پڑ رہا ہے. جب وہ کسی کی نہیں سنتے تو وہ ڈاکٹر کی سن رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اس کی کیا ریزن ہے اس ایج بریکٹ میں ڈائبٹیز کا ڈائگنوز ہونا؟ دیکھیں اب ہمارے پاس ہر چیز جو ہے نا وہ ایک کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ شام کو ڈیفینیٹلی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے شام میں ہم نے جانا ہے، کھیلنا ہے. کبھی ہم مقصد ہے کہ ڈفرینٹ گیمز ہوتی تھیں، بھاگنے دوڑنے والی گیمز ہوتی تھیں. جی اثر سے مغرب تک کھیلنا ہے، بس کھیلنا ہی کھیلنا ہے نا. لیکن اب وہ چیزیں نہیں ہیں. اب تو پیرنٹس بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ بچہ باہر جائے. گھر میں اس کو ویڈیو گیمز لے کے دے دی ہیں اس کو، اور مقصد ہے کہ ایکس باکس آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، وہ سارا کچھ ویڈیو پہ کرتا رہتا ہے. تو جو کچھ سارا دن وہ کھاتا ہے اس کو کنزیوم نہیں کر رہا کسی طریقے سے بھی. جب وہ کنزیوم نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ شوگر کی شکل میں جو ہے نا وہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی. الٹیمیٹلی فیٹ ڈپازٹ ہوگا، فیٹ کی وجہ سے جو ہے انسولین ریزسٹنس ہوگا، اور ٹائپ 2 جو ہے نا وہ ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، شوگر ہو جائے جی تو یہ کتنی اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ہماری آئی سائٹ پہ، ہماری کڈنیز پہ، ہمارے ڈفرینٹ آرگنز پہ، اور ہمارے ڈفرینٹ باڈی پارٹس پہ؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے نا تو شوگر کی کمپلیکیشن جسم کے ہر حصے پہ ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شوگر جو ہے نا وہ سیل کی گروتھ، سیل کی فنکشننگ کے لیے، اس کے علاوہ سیل کی ایکٹیویٹیز کے لیے، باڈی ایکٹیویٹیز کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اگر یہ شوگر نہ ہو تو تب بھی جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ ایون خدا نہ خواستہ ڈیتھ بھی اس کی ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ کمپلیکیشنز کی جہاں تک بات کریں تو مین کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں نا وہ اس کی 2 ہوتی ہیں، جس کو ہم ڈیوائڈ اگر کر سکتے ہیں اپنی لینگویج میں کہ میکرو ویسکولر ہے یعنی بڑی شریانوں کی کمپلیکیشن ہے، جیسے اسٹروک ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز ہو گئی یعنی جس سے پاؤں کی شریانیں جو ہے نا وہ بلاک ہو جاتی ہیں. یا پھر مائکرو ویسکولر ہے. مائکرو ویسکولر میں جو ہے نا وہ چھوٹی جو شریانیں ہوتی ہیں نا وہ جو ہے نا وہ اس میں مقصد ہے کہ ڈیفیکٹ آتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اندھا پن ہو سکتا ہے، ریٹینوپیتھی جو کہلاتا ہے، نیفروپیتھی ہوتی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں کڈنیز اس کا مقصد ہے کہ افیکٹ کرتے ہیں، یا پاؤں کا سن ہو جانا، پاؤں میں زخم ہو جانا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کمپلیکیشنز میں آتی ہیں. اب یہ ہم سنتے رہے ہیں کہ پاؤں میں زخم ہو گیا یا ہاتھ پہ زخم ہو گیا ہے، چھری سے کٹ لگ گیا ہے، یا پیر میں کیل چلا گیا اور خون رس رہا ہے لیکن احساس نہیں ہو رہا، درد نہیں ہو رہا. جی یہ بڑی شریانوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ چھوٹی شریانوں سے ہوتا ہے. چھوٹی شریانوں کی وجہ جی اس کو ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں نا. تو اس میں آپ کی جو سینزیشنز ہیں نا مقصد ڈفرینٹ سینزیشن ہوتی ہیں، وائبریشن سینزیشن ہو گئی یا پھر مقصد ہے کہ اور جو ٹائپس کی سینزیشن ہے وہ سینزیشنز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کو پاؤں پہ کوئی زخم ہوا ہے یا کوئی کٹ لگا ہے یا کوئی چیز چبھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں یہ تو فزیکل ہو گیا. اب کچھ مینٹل ہیلتھ پہ بھی اثرات ہوتے ہیں اس کے، اسٹریس کی بات کی جائے یا ڈپریشن کی؟ دیکھیں بینگ اے کرونک ڈیزیز تو ہر کرونک ڈیزیز جتنی بھی ہیں نا اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی مقصد ہے کہ جو مینٹل ایکٹیویٹی ہے اس میں فرق پڑتا ہے. شوگر کا مین اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب شوگر گلوکوز سیل میں انٹر نہیں ہو سک رہا تو وہ ظاہری بات ہے کہ برین کی گروتھ کے لیے بھی ضروری ہے. جب سیل میں انٹر نہیں ہوگا گلوکوز تو وہاں پر بھی جو سیل کی جو برین کی ایکٹیویٹی ہے وہ افیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی، برین کی ایکٹیویٹی افیکٹ کرے گی اور اس کے بعد پھر ڈفرینٹ مینٹل چینجز آ جاتی ہیں، کرونک ڈیزیز کی بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا مقصد ہے کہ ڈیزیز کی مقصد ہے کہ اپنے طور پہ بھی جو ہے نا یہ چیز آ جاتی ہے، وہ اس وجہ سے ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈائبٹیز ہو سکتی ہے.
اینٹی ڈپریسنٹس میڈیسن جتنی بھی ہیں نا وہ موسٹلی ڈائبٹوجینک ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے بھی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. صحیح ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈائبٹیز ہو جائے جی تو اب اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ لائف لانگ ہم میڈیسن لیں یا فوراً انسولین پہ شفٹ ہو جائے؟ کیونکہ یہ بھی بڑا ڈیبیٹیبل سا ٹاپک ہے. کچھ لوگ انسولین پہ شفٹ ہونے سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی لائف کم ہے, لیکن جب ہم انسولین کو دیکھتے ہیں جو لوگ لگا رہے ہیں وہ بڑے ہیلدی لائف سٹائل گزار رہے ہیں. تو کیا میڈیسن ایک اسپیسیفک شوگر لیول کے لیے ضروری ہے اور اس کے بعد انسولین لینی چاہیے, یا کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں, ہم جب ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں نا, سب سے پہلے ہم اس کا جو کرتے ہیں اسیس کرتے ہیں اس کی لائف سٹائل کو اسیس کرتے ہیں کہ اس کی لائف سٹائل کیا ہے. سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, کھاتا کیا ہے, کتنا سوتا ہے, اس کے علاوہ پھر اس کی جو ہے نا وہ مقصد کتنا زیادہ فریکوینٹلی کھاتا ہے, واک کرتا ہے نہیں کرتا, اسموکنگ کرتا ہے نہیں کرتا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا اس کا جو اسٹیپ ہوتا ہے اس کا مینجمنٹ آف ڈائبٹیز کا, وہ ہے لائف سٹائل مینجمنٹ. کہ لائف سٹائل مینجمنٹ ہے پراپر, آپ نے 8 گھنٹے کی سلیپ لینی ہے, آپ نے کھانے میں ایسی چیزیں نہیں کھانی ہیں کہ جس سے کہ آپ کو جو ہے نا پرابلم ہو. سادہ غذا آپ استعمال کریں, واٹس اوور آپ جو بھی لے رہے ہیں مقصد, لیکن وہ سادہ غذا لیں. آپ فروٹس وغیرہ بھی لے سکتے ہیں, سب کچھ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسموکنگ اگر ہے تو اسموکنگ سیزیشن ہے. اس کے بعد پھر باقی جو چیزیں مقصد ہے کہ آ جاتی ہیں, اس کی سیڈنٹری اگر لائف سٹائل ہے تو واک کتنا کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ کام آتی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ لائف سٹائل سے اگر شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو میڈیسنس پہ لے کے آتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے. اگر تو ٹائپ 1 ہے جس میں کہ انسولین بالکل نہیں ہوتی ہے, وہاں پر تو ہم نے ڈیفینیٹلی انسولین دینی ہی دینی ہے, وہاں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جو ٹائپ 2 ہوتے ہیں نا, وہاں پر یہ ہے کہ ہم میڈیکیشنس پہ پہلے آتے ہیں. میڈیکیشنس دیتے ہیں پیشنٹ کو اور اس کو پھر اسیس کرتے ہیں ایوری منتھ, اور اس کے بعد ہر 3 مہینے کے بعد. اور اگر نہیں کنٹرول ہوتا تو الٹیمیٹلی ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر ہم اس کو انسولین پہ لے آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پیشنٹ فرض کریں کہ ہاسپٹلائز ہو گیا ٹائپ 2 کا بھی, اور اس کو جو ہے نا کوئی انفیکشنس موجود ہیں, اس کے پاؤں میں پرابلم ہو گیا, تو وہاں پر پھر ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ انسولین کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہے, 2 رویے ہیں. وہ لوگ اب کام کرنا ہے اور ہمیں پوری دنیا سے مقابلہ کرنا ہے, رات کے وقت کام کرنا, کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھ کے یا مشینز پہ کام کرنا, رات کو جاگنا اور دن میں سونا, اور دن کی نیند مقابلہ نہیں کر سکتی رات کی نیند کا, یہ بھی فیکٹر شامل ہے. اور پلس چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ چھوٹے بچوں کو مائیں بہت زیادہ کھلانے کی کوشش کرتی ہیں, میٹھا بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بچے, یہ بھی ریزن ہوتی ہیں فیوچر میں چل کے ڈائبٹیز کی؟ ڈیفینیٹلی. مقصد یہ کہ ظاہری بات ہے آج کل ہمارے پاس دیکھا ہوگا اپنے بچے جو ہے نا وہ اوبیز بچے آ رہے ہیں, ڈمی لٹکا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں خود کہتی ہیں بچہ موٹا ہوگا تو کیوٹ لگے گا. بس وہ یہ اصل میں پرابلم یہ ہے. لیکن یہ اب کانسیپٹ جو ہے نا وہ چینج ہونا چاہیے کہ بچہ موٹا جو ہے نا وہ نقصان, بچہ آپ کا ایکٹیو کتنا ہے آپ اس پہ دیکھیں نا. آپ کوئی بھی کچھ بھی کھا رہا ہے وہ ظاہری بات ہے, کیونکہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض بچے جو ہوتے ہیں نا وہ شرارتیں زیادہ کرتے ہیں, ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے, انرجی کنزیوم, وہ جتنا کھاتے ہیں اس حساب سے وہ انرجی کنزیوم کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک اعتدال ضرور رکھنا چاہیے, اور میں اسپیشلی 2 چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکریج کرتا ہوں. ایک جنک فوڈ نہیں ہونا چاہیے, اور سیکنڈ جو ہے نا یہ جو آپ کا جو یہ جوسز وغیرہ ہیں یا کولڈ ڈرنکس ہیں, یہ جو ہے نا یہ ان کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. پروسیسڈ فوڈ جو پروسیسڈ شوگر جو ہے جی ڈیفینیٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی رمضان آئے گا, رمضان میں بھی جب ہم شوگر پیشنٹس کو بھی دیکھتے ہیں یا نارملی بھی ہم سارا دن بھوکے ہوتے ہیں اور اچانک سے بہت زیادہ شوگر انٹیک کر لیتے ہیں, جوس پی لیتے ہیں 3-4 گلاس, پھر سارے فرائیڈ آئٹمس. کیا وہ جو ہماری پراپر 1 مہینے کی روٹین ہوتی ہے وہ بھی کیا شوگر کا باعث بن سکتی ہے؟ یا روٹین میں اب شادی سیزن ہے, روز باہر کا کھانا کھایا, کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ لیے, مٹھائیاں چل رہی ہیں, کیا یہ بھی ایسے ہوتا ہے؟ بلکہ الیکشنز آنے والے, الیکشنز میں بھی مٹھائیاں کھاتے ہیں, تو کیا یہ بھی ہماری کنڈیشن جو 1-2-3 ہفتے چل رہی ہوتی ہے یہ بھی شوگر کا باعث بن جاتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اب بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, چونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان بھی مقصد اس وقت ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لحاظ سے دنیا میں جو ہے نا وہ اس وقت 3rd نمبر پہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اس پہ بات ہو رہی ہے. پھر مسلم پاپولیشن جو ہے نا وہ کافی مقصد ہے کہ جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے مسلمان روزہ رکھتے ہیں یہاں پر. تو ڈائبٹیز رمضان پہ جو ہے نا وہ اب باقاعدہ جو ہے نا سیشنز ہوتے ہیں. ہم جو ہے نا ہم لوگ جو ڈائبٹیز ٹریٹ کر رہے ہیں نا, ہم اپنے پیشنٹس کو ٹیون اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں فرام دا منتھ آف رجب. جی رجب میں ہم پیشنٹس کو بلوا لیتے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح اپنے جو ہے نا اپنا لائف سٹائل رکھنا ہے, رمضان میں آپ نے یہ چیز کھانی ہے, یہ چیز آپ نے نہیں کھانی ہے, یہ چیزیں آپ نے اس طرح لینی ہے. ہم کوئی چیز منع نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک مناسب حد تک.
آپ نے سحری کس طرح کرنی ہے, آپ نے سحری کس وقت کرنی ہے, آپ نے افطار میں کیا کیا لینا ہے, آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے کتنا کھانا ہے. آپ کو ہم زیادہ مقصد اسٹریس کرتے ہیں کہ آپ تراویح پڑھیں. جو تراویح ہوتی ہے اٹس ایکول ٹو ایکسرسائز. ٹھیک ہے جی. اور رمضان میں تو آپ نے کہا نا, رمضان میں ہوتا ہے کہ ہم ساری رات انتظار کرتے ہیں, خاص طور پر نوجوان سحری کے وقت تک جاگتے ہیں, سحری کی نماز ادا کی اور سو گئے, پھر اس کے بعد سارا دن سوتے ہیں. ہاں, تو یہ خطرناک روٹین ہے. اب ایک ہیلدی پیٹرن کیا ہونا چاہیے آپ کے دن کا آغاز سے لے کے شام تک, چونکہ ہمارے کھانے پینے سے ہی اس بیماری کا تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے, چاہے بیماری ہونے سے پہلے اور بیماری ہونے کے بعد. تو صحت مند آدمی, صحت مند انسان اپنے آپ کو صحت مند کیسے رکھ سکتا ہے طویل عرصے تک؟ روٹین کیا ہونی چاہیے؟ صبح سویرے نہار منہ پانی پینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اور دن کا اختتام کیسے یہ کرنا تو ہیلدی لائف کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں نا, کہ صبح آپ اٹھ کے پانی پئیں, اس کے بعد پھر ہلکی پھلکی اگر ایکسرسائز کا ٹائم ہے تو آپ ایکسرسائز کریں, اس کے بعد پھر ناشتہ, مقصد ہیلدی ناشتہ لیں. یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ مقصد ہے کہ ایسی چیزیں لے رہے ہیں جس میں کہ آپ کا جو جنک فوڈس زیادہ آ جاتے ہیں, کیک پیسٹریز اور اس طرح کی چیزیں. آپ ہیلدی ایک ناشتہ لیں, آپ بریڈ بھی لے سکتے ہیں, آپ پراٹھا بھی لے سکتے ہیں, آپ ایگ بھی لے سکتے ہیں, سب کچھ لے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اپنی روٹین لائف میں چلے جائیں, لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ جہاں آپ اپنی جو ہے نا وہ ورکنگ کر رہے ہیں وہاں پر اس میں تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. آپ جس طرح آپ سٹنگ آپ کا زیادہ کام ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا ذرا نکل کے اور اس کو واک کر لیں, اس کے بعد پھر دوبارہ آ جائیں. پھر آپ لائٹ سا جو ہے نا وہ لنچ لیں, اس کے بعد پھر جب آپ گھر آتے ہیں تو پھر بریک فاسٹ کریں, لیکن اس سے پہلے ایوننگ واک یا نائٹ واک میں جو ہے نا وہ آپ ضرور مقصد ہے کہ اس میں کریں. ڈاکٹر شہزاد, کیا ڈائبٹیز جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے کہ پیرنٹس میں ہے تو بچے میں ہوگی, اور اگر کسی کی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خاندانی بیماری ہے, پورے خاندان کو ہے, تو پھر کیسے بچا جائے, کیا کیا جائے کہ یہ ٹرانسفر نہ ہو؟ دیکھیے جینیٹیکلی واقعی یہ ہوتی ہے, عموماً ٹائپ 1 میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں کہ آپ کا جو پینکریاز ہے وہ انسولین پروڈیوس نہیں کر رہا, کسی بھی وجہ سے پینکریاز ایبسنٹ ہے, یا پھر اس کے سیلز ڈیفیکٹیو ہیں, یا کوئی اینٹی باڈیز ایسی بنی ہیں جو کہ انسولین کو روک رہی ہیں, یہ ساری چیزیں. تو جینیٹیکلی میں تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, اس کو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا لائف سٹائل پہ ہی اس کی مقصد زیادہ ہم پھر زور دیتے ہیں کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا اس کے بعد تھوڑی بہت انسولین اگر اس کے جسم میں موجود بھی ہے تو اس سے بہت لمبا عرصہ جو ہے نا وہ گزار لے بغیر انسولین کے, ٹھیک ہے نا. تو جینیٹیکلی ہو سکتی ہے یہ چیز نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد طاہر صاحب, آپ اسٹوڈیوز میں رہے اور ہم بات کر رہے تھے شوگر کے حوالے سے, ذیابیطس کے حوالے سے کتنی خطرناک ہے اور اس کو کتنا لائٹ لیا جاتا ہے. ساری کی ساری کمپلیکیشنز ہمارے کھانے پینے کی روٹین میں انوالو ہو جاتی ہے یہ بیماری, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ خیر ہے شوگر ہی تو ہے, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے. کب کنٹرول کر لیں گے یہ تو بعد کی بات ہے, خدا نخواستہ جب تک زیادہ نقصان ہوتا ہے پھر کنٹرول کریں. وہ کیا تھا, اب پچھتائے گا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت, اور وہ تبھی کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونشن لازمی کرنی ہے, آپ نے احتیاط لازمی کرنی ہے, کیونکہ آج ابھی جو ہم نے ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کے حوالے سے بات کی ہے وہ بہت سویئر کمپلیکیشنز ہیں. اگر آپ اپنے شوگر لیول کو کنٹرول نہیں کریں گے, واک نہیں کریں گے, اسٹریس اگر لیتے رہیں گے, تو آپ کی لائف پہ اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوں گے.